ایک مسلمان شخص کافی سرمایہ جمع کر کے کثیر مشقتوں کے بعد یورپ کے ایک ملک روانہ ہوا۔ وہاں ایک دوست کی مدد سے وہ کسی امیر غیر مسلم آدمی کے ہاں ملازمت پر لگ گیا۔ اس غیر مسلم کے ہاں کام کرتے کرتے اسے 1 مہینہ گزر گیا۔ اب جب اس سے کام کرتے ہوئے پورے 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا تو مہینے کے آخر پر اس کے مالک نے اسے تنخواہ دینا چاہی۔ جب مالک تنخواہ کی رقم اسے ادا کرنے لگا تو وہ شخص بولا کہ میں ابھی تنخواہ نہیں لینا چاہتا، میں آپ سے تنخواہ پورے 1 سال کام کرنے کے بعد وصول کر لوں گا۔ خیر اسی پر دونوں کا اتفاق ہوا اور وہ شخص پھر سے کام میں مشغول ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، آخرکار 1 سال ہونے کو آیا۔ جب 1 سال پورا ہوا تب اس شخص نے جو امیر کے ہاں کام کرتا تھا اس نے مالک سے تنخواہ کی رقم کا مطالبہ کیا، مگر اب وہ مالک مکر گیا اور کہا کہ جاؤ تمہیں کوئی تنخواہ نہیں ملے گی۔ اس بیچارے غریب نے کافی منت سماجت بھی کی کہ صاحب میں سال بھر آپ کے ہاں کام کیا ہے، برائے مہربانی مجھے پیسے دیں تاکہ میں گھر واپس جا سکوں اور بیوی بچوں کی خبر گیری کروں۔ لیکن وہ مالک نہ مانا۔ چونکہ اس کا مالک کافی امیر اور پہنچا ہوا آدمی تھا اس لیے وہ غریب ملازم جس ادارے میں بھی شکایت کرتا اس کی کوئی بات نہ بن سکتی۔ اب وہ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو سڑک پر آ گیا۔ کسی راہ گزر نے پوچھ لیا کہ بھائی کیوں اتنے پریشان ہو، کیا ہوا ہے؟ جس پر اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ اب اس راہ گزر نے اس ملازم کو مشورہ دیا کہ تم ایک کام کرو، تم سیدھا پادری کے پاس جاؤ اور اسے اپنا مقدمہ سناؤ، وہ تمہارا مسئلہ ضرور حل کرے گا۔ چنانچہ وہ شخص نا امیدی کسی شکل بنا کر پادری کے پاس چل دیا۔ خیر جب پادری سے ملاقات ہوئی تو سارا مسئلہ کھول کر اسے بیان کیا۔ پادری نے اس کی بات سن کر ایک کاغذ کی پرچی پر کچھ لکھا اور اس ملازم کو پکڑاتے ہوئے بولا کہ بلا تردد یہ پرچی جا کر اس مالک کو دے دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ ملازم وہاں سے نکل آیا۔ دل میں پھر مایوسی چھا گئی کہ اب اس چھوٹی سی پرچی سے بھلا کیا ہوگا، پر اور بھی تو کوئی چارہ نہ تھا۔ بوجھل قدموں سے اپنے مالک کو جا کر وہ پادری کی دی ہوئی پرچی تھما دی۔ جیسے ہی مالک نے پرچی پر نظر دوڑائی تو یکدم تاثرات بدل گئے اور تھوڑی دیر بعد بولا کہ آپ یہیں ٹھہریں، آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے، اور چند ہی ساعت کے بعد پیسے لا کر ملازم کو تھما دیے۔ اب وہ ملازم حیران کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے، پہلے تو بے ایمان ہو گیا تھا، اب اچانک کیا تبدیلی رونما ہوئی۔ اس نے ہاتھ باندھ کر اس غیر مسلم مالک سے پوچھا کہ سرکار میں نے اتنے عرصے آپ کے پاس کام کیا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح کہ پادری نے آپ کو کیا چیز لکھ کر بھیجی ہے جس پر آپ نے یہ شفقت فرمائی؟ وہ مالک بولا پادری کی چٹھی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم جو یہ حرکات کر رہے ہو لگتا ہے مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ سن کر وہ ملازم ہکا بکا رہ گیا، وہاں سے چلا آیا۔ حاضرین و سامعین، دیکھا آپ نے کبھی مورخین ہمارے اسلامی تاریخ کو بہادری، شجاعت اور امانت داری کی مثالیں دے کر بیان کرتے نہیں تھکتے تھے، اور اب یہ زمانہ آیا ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کو اس قدر بے ضمیر اور بے ایمان سمجھ کر بیان کر رہے ہیں۔